یہ آج کی مناسبت سے یعنی روز غدیر کی مناسبت سے یہ ایک امام رضا علیہ السلام کا فرمان لے کے آیا ہوں۔ اس کو ابن طاووس نے اپنی کتاب اخبار الاعمال میں بھی لکھا ہے۔ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 12 مہینوں کے اعمال جو دعائیں ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ ذات المعاد بھی غالباً کی ہے، عوالم القلوب بھی ان کی ہے، اور وہ کسی اور کی ہے۔ اخبار الاعمال میں امام رضا علیہ السلام نے یہ منقول ہے اذا کان یوم القیامہ رفت 4 ایام الی اللہ، زفت 4 ایام الی اللہ کما تدف الحروف الی خضرها۔ یہ عربی میں یہ محاورہ ہے، اردو میں ہے یا نہیں ہے، یعنی جس طرح جسے کہتے ہیں نا حجرہ عروسی میں جس شوق کے ساتھ عروس یا دلہن جاتی ہے، اس طرح یہ 4 دن، عید فطر کا دن، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج کا دن، جمعہ کا دن اور غدیر کا دن، یہ 4 دن جو ہے نا یہ بڑے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور وَإِنَّ يَوْمَ الْغَدِيرِ بَيْنَ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ وَالْجُمْعَةِ كَالْقَمَرِ بَيْنَ الْكَوَاكِبِ۔ اور ان 3 یعنی عید کے دنوں کے درمیان، عید فطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کے درمیان، یہ چوتھی عید یا عید غدیر وہ ایسی لگے گی جیسے کہ ستاروں کے درمیان میں چاند ہوتا ہے۔ جو زینت ستاروں کے درمیان میں یا وہ ایک امتیازی مقام چاند کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ان 4 دنوں میں غدیر کے دن کو حاصل ہوگا۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي نَجَا فِيهِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ مِنَ النَّارِ۔ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی اور انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اور وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ فِيهِ الدِّينَ فِي إِقَامَةِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ علیہ السلام۔ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس میں رسول خدا نے مقام غدیر الخم میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور آپ کی امامت کا اعلان کر کے دین کو مکمل کیا۔ اب یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مقام غدیر الخم میں امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے مملوک مولا فہد علی المولا کے اعلان کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ یہ فریقین کی کتابوں میں الحمدللہ آپ کو یہ اس مضمون کی روایت ملے گی، جس میں امیر المومنین کو اپنا جانشین اور ولی اور امام مکمل کر کے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ وَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ وِسَعَتَهُ، اور امیر المومنین کی فضائل کا اعلان کیا، اپنے وسیع ہونے کا اعلان کیا۔ فَصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس میں روزہ رکھنے والے کا نام نہیں ہے۔ رسول خدا نے روزہ رکھا، علی نے روزہ رکھا، حضرت ابراہیم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس میں ہے کہ میں روزہ رکھا، لہذا اس میں بھی فضیلت ہے کہ کل کے دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب جس نے روزہ رکھا ہے اس کو افطار کرانے کا بھی جو ہے یہ بھی ہمارے فہم سے بالاتر ہے کہ بھئی 17 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ بھوکا اور پیاسا
مومن کی خواہش پوری کر کے اور اس کی فرمائش کے مطابق افطار کرنے کا ہے، وہ بھی روایات کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، وَإِنَّهُ لَيَوْمُ الْكَمَالِ، دین کی تکمیل کا دن ہے۔ وَهُوَ مَرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ، رغم الانف کہتے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس میں شیطان کی ناک جو ہے نا وہ رگڑ دی گئی ہے، جس دن امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا وہ اقرار وہ اعلان ہوا ہے۔ یا وَيَوْمَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الشِّيعَةِ وَمُحِبِّي آلِ مُحَمَّدٍ، یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں محمد اور آل محمد کے محب اور ان کی شیعوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور وَيَعْمُدُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا مَا عَمِلَهُ الْمُخَالِفُونَ فَيَجْعَلُهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ مٹی کے ذرات، سویرے سویرے آپ جاتے ہیں نا، کوئی گاڑیاں گزرتی ہے یا صفائی کرنے والے صفائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہوا میں بالکل مٹی کے ذرے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں مخالفین کے جو اعمال ہیں نا وہ بالکل ہوا میں اڑنے والے مٹی کے ذرات جو ہے نا جیسے ہوں گے۔ اور وہ یہ دن ہے کہ جس میں الذی یامر جبرائیل علیہ السلام ان ینصب کرسی کرامت اللہ باعضاء بیت المعمور، اللہ جبرائیل امین فرشتوں کو حکم دے گا کہ چوتھے آسمان جہاں پر بیت المعمور ہے وہاں وہ اللہ کی یعنی بزرگی کی جو کرسی ہے اس کو نصب کیا جائے۔ جبرائیل اس کے اوپر رونق افروز ہوگا اور تمام آسمانوں کے فرشتے وہاں جمع ہوں گے، اور وَيَثْنُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور یہ خطیب جو ہے وہ جبرائیل ہوگا اور سامعین تمام آسمانوں کے فرشتے ہوں گے، اور جبرائیل پڑھے گا کیا؟ محمد اور آل محمد کے فضائل بیان کرے گا۔ جبرائیل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدح و ثناء کرے گا۔ وَتَسْتَغْفِرُ لِشِيعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور امیر المومنین کے لیے جبرائیل طلب مغفرت کرے گا، تو ظاہر ہے جو فرشتوں کا مجمع ہوگا وہ آمین کہے گا۔ یا امیر المومنین والائمہ علیہ السلام حبیبا من ولد آدم، یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے جو بھی محمد و آل محمد کا محب ہوگا ان کے لیے طلب مغفرت کرے گا۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُو رَحْمَتِهِ، یہ وہ دن ہے کہ جس کو محمد و آل محمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَزِيدُ اللَّهُ فِي مَالِ مَنْ عَيَّدَ فِيهِ، خدا اس شخص کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے جو اس دن کو عید کے طور پر جو ہے نا وہ منائے۔ کیا وَهُوَ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ وَنَفْسِهِ وَإِخْوَانِهِ، اور یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق خود بھی اچھا کھانا کھائے، اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے نا وہ اچھا کھانا کھلائے، اور باقی مومنین کو بھی جو ہے نا وہ اچھا کھلائے۔ وَيَعْتِقُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور اس دن آتش جہنم سے نجات کا جو ہے نا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ سَعْيَ الشِّيعَةِ مَشْكُورًا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ شیعوں کی ان کی کوششوں کو، عبادات کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ وَذَنبُهُمْ مَغْفُورًا، اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وَعَمَلُهُمْ مَقْبُولًا، اور ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَوْمُ تَنْفِيسِ الْكُرُوبِ، یہ مصیبتوں کے ٹالنے کا دن ہے۔ وَهُوَ يَوْمٌ تَحْتِيَةُ الْوِزْرِ، اور اسی طرح گناہوں کے جھاڑے جانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور بخشش کا دن ہے، اور بشارت کا دن ہے، عید اکبر ہے۔ فِيهِ يُسْتَجَابُ يَوْمَ يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، اس میں لوگوں کے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
یہ نئے لباس پہننے اور سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور مختصر درس کے اختتام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان دہراؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق بیٹے تھے امام محمد باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بیٹے ہیں امیر المومنین کے، یعنی 5 واسطوں سے امام جعفر صادق امیر المومنین کے فرزند بنتے ہیں۔ ہم امام زمان کو بھی فرزند پیغمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ 5 واسطوں سے فرماتے، وہ علی کے فرزند ہیں، فرماتے ہیں میں امیر المومنین کے فرزند ہونے پر اتنا فخر ہو رہا، ناز نہیں کرتا، علی سے اپنی ولادت پر اتنا فخر نہیں کرتا جتنا علی کی ولایت پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ فرزند علی ہونا یہ ایک فضیلت ہے، لیکن علی کی ولایت کا اقرار کرنا یہ میرا فرض ہے۔ صرف یہ آپ لوگ جو مسجد امام صادق میں ہیں یہ ان کا فرض نہیں ہے، صادق آل محمد کا بھی فرض ہے کہ وہ امیر المومنین کو اپنا ولی اور امام تسلیم کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔